وزیر صاحب پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آج اسٹریٹن آؤٹ کرنا ہے میں نے سارا ہسٹری بیک گراؤنڈ یہ سارا اسٹینڈ آف کی وجوہات کچھ تو کامن مین اپنے طور پہ ایک پرسیو کر لیتا ہے نا کہ جی ایسے تھا پاکستان کا بننا تھا ان کو ایک آنکھ نہیں بایا. یہ تو ایک لے مین پرسپیکٹیو ہے. سو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دی لے مین ویوز فرام یو, لیکن لے مین کو آپ ایڈریس کریں. اوور ٹو یو جی جناب. پچھلے میاں صاحب کوئی 25-30 سال سے ہندوستان نے ایک نیا نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور جو ریلیشن شپ ہے ہندوستان اور پاکستان کا وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹیررزم ہی کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. تو آج جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم اس کو اسٹریٹن آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم ایشو کو ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں سے لے کے چلتے ہیں. یہ ایشو جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی تاریخ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے ہندوستان نے اپنائی ہوئی اور گلوبل لیول پہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور FATF کے کانٹیکس میں ہمیں بہت نقصان بھی پہنچایا پچھلے تقریباً 10 ہم نے بھگتا ہے وہ 10 سال میں. 10 سال میں. اور پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بالکل نہیں ہے, نہ ہم ہاربر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خود وکٹم رہے ہیں اور آج بھی ہیں. 126 بلین ڈالر کا نقصان کروا چکے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اور اس میں جو میجر رول تھا, یہ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہندوستان کا رول تھا. آج کل اگر TTP پاکستان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہندوستان ہے. یعنی افغانستان نہیں ہے, ہندوستان ہے. اچھا. اور عام آدمی تو سمجھتا افغانستان ہے. ہندوستان ہے اس کے پیچھے. اچھا. اگر BLA کارروائی کرتی ہے تو اس کے پیچھے ہندوستان ہے. پچھلے کتنے دہائیوں سے ہندوستان کی جو پریزنس ہے میاں صاحب افغانستان کے اندر ویل ڈاکومنٹڈ ہے. بارڈر کے بالکل ہی along بارڈر کی پٹی پہ کوئی مور دین 14 ہاف اے ڈزن جی انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک پوسٹ بنائی ہوئی تھی. افغانستان کو اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے کہ وہاں پر ہندوستان کو اتنی زیادہ کاؤنسلر یا ڈپلومیٹک پوسٹ چاہیے. سو یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ پہلے گٹھ جوڑ تھا. وہ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ پاکستان کو اس میں الجھائے رکھو. ایک چیز نمبر 1. اصل ایشو کیا ہے؟ ٹھیک. اصل ایشو ہندوستان اور پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ہندوستان کا دشمن ہے پر سے. یہ ونڈرفل, یہ بڑا یہ نہیں ہے. اچھا طریقے سے الیبریٹ کیا. ہمیں ہندوستان کے عوام سے اتنی ہی ہمدردی ہے جتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہندوستان کے عوام بذات خود شکار ہے ہندو ہائی ہینڈڈنیس کا. اچھا ٹھیک ہے. چاہے اس میں 300 ملین مسلمان ہوں, چاہے کرسچنز ہوں یا انٹچیبلز ہوں, اور اب اس میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بھی زیر عتاب ہے بہت سالوں سے. اب وہ تھوڑے ووکل بھی ہو گئے ہیں. ویسے اب ووکل ہونا پڑ رہا ہے ان کو. ان کے پاس کوئی آپشن چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. اب افغانستان کی ہندوستان کی سیاست پہ جو قبضہ ہے وہ RSS ہندوتوا کا ہے. ٹھیک. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو سویلائزیشن کے طور کے اوپر ابھرے, جبکہ یہ بھی بہت ہی غلط فہمی بھی ہے اور پھیلائی گئی ہے کہ ہندو سویلائزیشن تھی کوئی, بالکل نہیں تھی. یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں نیریٹو بنا کے لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فالس نیریٹو ہے. بالکل فالس نیریٹو ہے, ناٹ بیکڈ بائی ہسٹری. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایون جو ان کی پرانی اسکرپچرز ہیں
وہ بھی آرینز نے لکھی تھی اور وہ بھی بدھ مت تھے, وہ بھی ہندو نہیں تھے بائی دا وے. تو یہ تو بالکل کھوکھلا ان کا نعرہ ہے. جو بھگوت گیتا ویدز اور سارے وہ آرینز نے لکھی تھی, اپنیشدز وغیرہ. اور وہ جو آرینز تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے, سینٹرل ایشیا سے آئے تھے وہ, یو نو. ہاں وہ تو مائگریٹ کر کے. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے, تو یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹینڈ آف ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم. کیا اسٹینڈ آف کیا ہے؟ دیکھیں, جب پاکستان 1947 سے لے کر کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جس کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ منسلک ہو, کوئی چوائس کر سکے. یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد کو بھی نہیں ملی, جوناگڑھ کو بھی نہیں ملی, گرداسپور اس کے اوپر بھی زیادتی کی گئی, انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. اور پھر اس کے بعد سر کریک کا معاملہ تو آج بھی انریزالوڈ ابھی بھی چل رہا ہے, اور وہ ڈسپیوٹ جو ہے ریزالو ہونا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کی سیشن میں کہ ہم یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات چھیڑ دی, ایشو کو ڈیفائن کریں کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹرائب نہیں ہے, یہ نیشن ان اے وے, نیشن ہی کیا ان کی ایگزسٹنس جو ہے ویل ڈاکومنٹڈ ہے, یو نو. ان کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے, صدیوں سے ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک جیوگرافی ہے, ان کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹری ہے, پورے نیشن اسٹیٹ کے انگریڈینٹس. ایبسولوٹ. ٹھیک ہے. اس وقت نیشن اسٹیٹ وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے. اور جو پارٹیشن کا فارمولا تھا اس میں یہ تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ان کو حق دیا جائے گا کہ وہ چوز کریں, ٹھیک ہے, جوائن اے اور بی, ہندوستان یا پاکستان. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب بجائے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہندوستان نے ود دا پیسج آف ٹائم بائی ہوک اور کروک زیادتی کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے, لڑائی کر کے اس ایشو کو بند کر دیا کہ یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. بالکل ایسا ایشو نہیں ہے. اب اصل مسئلہ کشمیریوں کا اور ہندوستان کا ہے کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ چاہیے, اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے رائٹ کو کلیم کرتے رہتے ہیں. اور بیگ یور پارڈن, یہ جواہر لال نہرو جو تھے ان کے, میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ہندوستان نے جب یہ 47 میں یہ ایشو 48-49 درمیان میں یہ ایشو ریز ہوا تو ہندوستان کا اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ خود اس ایشو کو لے کر یونائٹڈ نیشنز گئے, اور سیکیورٹی کونسل کے متعدد ریزولوشنز اس پہ بنے ہوئے ہیں جو آج تک قائم ہیں اور دائم ہیں اور آئندہ ہمیشہ رہیں گے. And they are binding. They are binding. They are binding. They are binding. جب تک کہ وہ کسی اور شیپ میں ریپلیس نہیں ہوتے, کچھ اور نہیں ہوتا, وہ بائنڈنگ ہے اور فار ایور ہے. وہ چیپٹر 6 میں ہے نا جی سر, وہ فار ایور, یعنی 6-7 کی کوئی اس میں ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈسکشن کہیں اور طرف چلی جائے گی, ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے گی. ہم کر رہے ہیں ایشو کو ڈیفائن. ٹھیک ہے. تاکہ گلوبل آڈینس جو ہے وہ یہ سمجھ سکے اصل ایشو ہے کیا. ٹھیک ہے. اب بجائے کہ آپ اس کو ریزالو کریں کہ آپ کے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے لوگ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہے ہیں, جو کہ یو این باڈی نے ان کو پلیبسائٹ کے طور کے اوپر کہ ان کو رائٹ دیا ہوا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے یہ لکھ کے دیا ہے. جب وہ لکھ کے دیا, میاں صاحب 81 days ہوئے تھے وہ دا سو کالڈ ایکسیشن کو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ نوٹ کریں اس کو. جب 81 days ہوئے تھے جو راجا کی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا, سو کالڈ, ہاں سو کالڈ ایکسیشن کو, ہم آج تک ہندوستان وہ اوریجنل ڈاکومنٹ گلوبل لیول پہ پریزنٹ ہی نہیں کر جگہ پہ پیش نہیں کر پایا. لیکن ہم پرائما فیسی فار دا سیک آف اٹ ہم چلے ایک سیکنڈ کے لیے کہہ دیتے ہیں. جب 81 days کے بعد پرائم منسٹر نہرو خود انڈیا خود سیکورٹی کونسل کے پاس پہنچ گیا, میاں صاحب وہ جو ان کا کلیم تھا ایکسیشن کا وہ بذات خود نل اینڈ وائڈ ہو گیا.
کیونکہ انہوں نے کہا جی استصواب رائے کرا لیں، یہی کہا گیا. ایبسلیوٹلی. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ڈکلیئر بھی کیا تھا پبلکلی کہ کشمیر بلانگز نائدر ٹو انڈیا ناٹ ٹو پاکستان بٹ ٹو دا کشمیری. یہ انہوں نے اس موقع پہ اب وہ جو ایکسیشن کا ڈکلیئر بھی کیا، وہ جو ایکسیشن کا کلیم تھا، جب آپ نے ایک اپلیکیشن لانچ کر دی اور یہ کہا جیسے آپ نے کہا کہ نہ بلانگ ٹو پاکستان اور انڈیا، He's on record، ٹھیک ہے، نہرو on record، اور کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس کو ریزالو کرے ان اکارڈنس ود دی وشز آف دی پیپل آف کشمیر. نہیں یہ آپ نے بڑا میتھمیٹیکلی ایکسپلین کیا کہ وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا، وہ 81 سیشن کا ڈاکیومنٹ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا نا، سر لیپس ہو گیا. لیپس ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ لفظ استعمال کریں کہ لیپس ہو گیا. لیپس از اے پراپر ورڈ. اٹ از نو مور ویلڈ ٹھیک ہے، آفٹر 81 days. درست. Now this is a یہ بڑی اچھی آپ نے الیبوریٹ کر دیا پوائنٹ. ایشو. اب لہذا وہ جو کلیم ہے ہندوستان کا وہ زیرو ہو گیا، اور انہوں نے خود کیا. اب وہاں سے یہ ڈینائی کرتے آ رہے ہیں پچھلے 75 سال سے ان کشمیریوں کو وہ رائٹ جو کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں امبیڈڈ تھا ان دا شیپ آف آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A. 370 ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ پرنسلی اسٹیٹ کا اسٹیٹس قائم رہے گا. میں آپ کو ابھی عرض کر دوں، ٹھیک ہے پچھلے ہفتے جب یہ انسیڈنٹ ہوا پہلگام کا، جی جی ایک آبیچوری سیشن ہوا کشمیر کی وہاں اسمبلی کا. اس میں جو سی ایم ہے وہاں کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہ ایشو ریز کروں چونکہ ہم آبیچوری کے لیے میں نا اس کے لیے ہم فاتحہ کے لیے یا تعزیت کے لیے اکٹھے ہوئے. لیکن یہ ٹائم ہے کہ ہندوستان گورنمنٹ کشمیر کو وہ جو پہلے اسٹیٹس تھا ان کا وہ بحال کرے. وہ بحال کرے.